خیر میرے دوستو، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہمارا ہر بھائی اپنے اپنے اعتبار سے عبادت میں لگے، کوئی نفل نماز پڑھے، کوئی دعا کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی ذکر کرے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اکیلے ہو کر اپنے اللہ کو راضی کرے، اس لیے کہ جیسے آپ کو بتایا آج کی رات بڑی پیاری رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ شب قدر اگر ہوتی ہے تو 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اتنے بڑے صحابی کا قسم کھانا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آج کی رات کو بڑی رات بنا ہی دے۔ ہاں، لیکن میرے دوستو، یہ بڑی رات کو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں۔ بھائی کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی فرض نمازیں باقی ہوگی۔ میں 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا، آج 40 سال کی عمر ہو گئی، 45 سال کی عمر ہو گئی، کتنی فرض نمازیں ہماری چھٹی ہوگی۔ تو آج کی رات کو غنیمت سمجھے، اپنی فرض نمازوں کی قضا کرے، فجر کی قضا کرے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وتر کی، ان تمام نمازوں کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم نفل نمازیں پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ذکر کرے، تلاوت کرے۔ آج کی رات کو اتنا غنیمت سمجھے۔ میرے دوستو، دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جوان راستے پر، سڑک پر گھومتا ہے۔ سڑک پر گھومنے سے کیا فائدہ؟ سڑک پر تو پوری زندگی گھوما ہے، آج کی رات کو اللہ نے مسجد میں بٹھایا۔ اگر آج کی رات بھی سڑک پر گھومے گا تو پھر دوسری راتوں میں اور آج کی رات میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی، یہ جوس پینا اور سینڈوچ کھانے کے لیے سڑک پر کھڑے ہونا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، غیبت کرنا۔ ارے میرے دوستو، اتنی بڑی رات میں ہم غیبت کرتے، حالانکہ یہ رات تو ایسی ہے کہ چھوٹی نیکی کرے گا اللہ کے دربار میں بڑی نیکی، اگر چھوٹا گناہ کرے گا تو اللہ کے دربار میں بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے بھائی پہلے ارادہ کرو کہ ہم چاہے گھر میں چاہے مسجد میں بھائی عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے کہو نا زور سے انشاءاللہ، ہم سب عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی فرض نمازیں پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ آج جتنی بھی ضرورت ہو سب اللہ کے سامنے رکھ دو، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں اللہ پہلے آسمان پر آتا اور اللہ خود پکارتا ہے، اے میرے بندے جو ضرورت ہو مانگ لے، آج میری عزت جلال کی قسم تیری ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ تو بھائی آج کی رات تو بہت غنیمت ہے، اس لیے ادھر ادھر کی غیبت کرنا، خاص کر کے میری ماں بہنوں کو کہوں گا ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بھائی کیا ضرورت اس بات کی؟ یہ آج کی رات ملی، معلوم نہیں آئندہ رمضان کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہمارے بہت سے بھائی ہم کو برابر یاد ہے جو گزشتہ رات میں ہمارے ساتھ میں تھے، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ میں تھا، آج وہ اپنی قبر میں پہنچ گئے، ان کو ہمارا حال معلوم نہیں، ہم کو ان کا حال معلوم نہیں۔ اس لیے میرے دوستو بہت غنیمت کے ساتھ سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، جیسا ہم ہر وقت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر میرے دوستو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ میری زبان پر آئے اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، اگر زور سے کہو میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر۔ اور میرے دوستو یہ ابھی آج ایک کھل کر ایک بات بتاؤں میرے دوستو، یہ اللہ کہنا اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی، اللہ کہنا کتنا بڑا فائدہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا، بھائی قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں بندے، جا تو جہنم میں چلا جا۔ تو وہ بندہ بیچارہ کانپ جائے گا، تڑپ جائے گا، لیکن آخر میں اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے یاد ہے تجھے یاد ہے ایک مرتبہ بڑے پیار سے تو نے میرا نام لیا تھا اللہ، آج اسی نام کے صدقے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو میرے دوستو آج کی رات تو ویسے بھی بہت بڑی رات ہے، بھائی سب پیار سے میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، اور پیار سے کہو میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر، اور پیار سے کہو آپ کی زبان پر۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ والآخر هو اللہ، والظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، لا
إلا الله ولا ناصر ولا رازق إلا الله ولا معبود ولا مطلوب إلا الله ولا واجد ولا ماجد إلا الله. سب ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر پیارے نبی کا ذکر کریں. کہو صلی اللہ. میرے دوستوں، پیارے نبی کا ذکر کرنے سے پہلے نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھانا ضروری ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ صرف سبحان اللہ کہنا. تو کیا کہو گے؟ تاکہ پیارے نبی کی عظمت اور پیارے نبی کی شان ہمارے دل میں بس جائے. میرے دوستو، قسم خدا کی، میرے ہر جملے پر آپ سبحان اللہ کہنا. قسم خدا کی، ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار کہ اللہ نے اپنا عرش بنایا تو عرش کے پائے پر محمد لکھوا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار کہ اللہ نے جب 7 آسمان بنائے تو ہر آسمان پر محمد لکھوا دیا. اللہ کو اتنا پیار کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جنت کے ہر دیوار پر محمد لکھوا دیا. اللہ کو اتنا پیار کہ جنت کے جب درخت بنے، اتنے درخت بنے، لیکن اللہ کو اتنا پیار آیا کہ صرف درخت نہیں، درخت کے ہر پتے پر محمد لکھوا دیا. اور اللہ کو اتنا پیار آیا، معلوم نہیں اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے، کوئی نہیں جانتا اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے، لیکن قسم خدا کی اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہر فرشتے کی پیشانی پر محمد لکھ دیا. اللہ کو اتنا پیار آیا، معلوم نہیں اللہ نے کتنی حوروں کو پیدا کیا ہوگا، لیکن قسم خدا کی ہر حور کو پیدا کیا اور ہر حور کے گلے پر محمد لکھ دیا. میرے دوستو، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے ایک درخت بنایا جس درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس درخت تک کوئی نہیں پہنچا، صرف ہمارے نبی پہنچے. اور جب ہمارے نبی پہنچے تو ہمارے نبی فرماتے کہ درخت کے نیچے سے لے کر درخت کے اوپر تک میں نے دیکھا، ہر جگہ مجھے محمد لکھا ہوا نظر آیا. میرے دوستو، اللہ کو پیارے نبی سے اتنا پیار کہ اللہ نے اذان کو فرض کیا. ہر نماز سے پہلے اذان ہوگی، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر اذان میں میرا نام ہوگا تو میرے نام کے ساتھ محمد کا بھی نام ہوگا. میرے دوستو، نماز کو اللہ نے فرض کیا. نماز میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں کہنا پڑتا اشہد ان محمد رسول اللہ. نماز میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھ دیا. بلکہ میرے دوستو، بہت ساری باتیں آخر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے. بھائی سب سمجھنا، ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے پیارے نبی، اے میرے راج دلارے، اے آقا
مدنی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے پیارے حبیب قیامت تک جہاں جہاں میرا نام ہوگا قسم خدا کی میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام کر دیا جائے گا. خیر میرے دوستو، یہ آج بڑی پیاری رات ہے، اس لیے اس پیاری رات میں ایک بہت قیمتی بات آپ کے سامنے کرنے آیا ہوں. میرے دوستو میں تو کہتا ہوں آج کی رات جو ہے وہ مغفرت کی رات ہے. بھائی آج کی رات مغفرت کی رات. آج تو ایک ہی کام کرنا بھائی، آج کی رات تو ایک ہی کام کرنا بھائی، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو اکیلے بیٹھ کر ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کے سامنے جتنا رو سکے آج رو لے. آج اللہ کے سامنے جتنا رونا ہو رو لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب یہ بڑی رات آ جاتی ہے اور کوئی رونے والا روتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے سب سے پہلے میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں اور جبرائیل کو کہتا ہوں آج کچھ مت کرنا، جو میرا بندہ روتا ہے اس کی پیشانی پر بوسہ دے اور اس کی ملاقات کر لے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل اس کا نام مجھ تک پہنچا دے. جب اس کا نام میرے پاس آئے گا اللہ فرماتے میں لکھ دوں گا کہ میں نے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے. تو میرے دوستو آج کی رات تو بڑی مغفرت کی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے. اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آج یہ طے کر لے، یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ، بالکل یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے کہ اللہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ تیری ذات ہے. ارے کہو نا بے شک جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے میرے دوستو جب عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا بھائی، عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا تو معاف کرنا اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ روزہ بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ تراویح بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا. ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر وہ عزت کا فیصلہ کر دے تو کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ذلیل ہونے کا فیصلہ کرے تو قسم خدا کی کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا. بھائی کرنے والا کون؟ اور میرے دوستو اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی کہ نہیں اٹھائی. آج میرے دوستو عجیب و غریب معاملہ، آج اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہو چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، کہیں مسلمان کو مارا گیا، کہیں پیٹا گیا، ہم لوگوں نے ہمیشہ انگلی اٹھائی. کیا انگلی اٹھائی؟ کہ فلاں کے پاس طاقت ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس ہتھیار ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس وہ مشینری ہے اس نے ایسا کیا. ارے میرے دوستو جس کے پاس طاقت ہے یقین کے ساتھ بتاؤ اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ جس کے پاس مشینری ہے، کوئی سپر پاور ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اور وہ اللہ کس کا ہے؟ ارے کہو نا ہمارا ہے. بھائی وہ اللہ کس کا ہے؟ کہاں جو ان کو طاقت دیتا ہے، جو ان کو مشینری دیتا ہے، جو ان کو ہتھیار دیتا ہے، جو ان کو پولیس دیتا ہے، جو ان کو مال دیتا ہے، جو ان کو ڈالر دیتا ہے، وہ اللہ جو ان کو دیتا ہے. قسم خدا کی وہ اللہ تو ہمارا ہے بھائی، وہ اللہ تو. لیکن آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں اللہ بتانا چاہتا ہے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں. بھائی اللہ بتانا چاہتے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا، ورنہ اللہ نے تو کلام پاک میں فیصلہ کر دیا کہ میں کسی اور کا نہیں. اے بندہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا. کہو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا. اللہ نے پارہ نمبر 26 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا. اس کا ترجمہ دیکھنے جیسا. اللہ کیا فرماتے؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا. اللہ فرماتے بندہ تیرا کام ایمان لانا، تو ایمان لے آ، پھر تو میرا بن جائے گا اور میں تیرا بن جاؤں. لیکن میرے دوستو اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اب تک ہم اللہ کے بنے نہیں اور اللہ ہمارا بنا نہیں. اس لیے آج کی رات اس کی کوشش کرے میرے دوستو، دعا مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. میرے دوستو صحیح بات ہے، ہم نے ایمان اور اسلام کے واسطے تکلیف اٹھائی. کہو نا بھائی ہم نے ایمان کے واسطے تکلیف اٹھائی. اتنا کہا جاتا بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے نا اس کو مار دے. بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے، بھائی آج کون ہے؟ ہر ایک کا نفس کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا. ہم اپنے آپ سے کہے کہ تو کہتا نماز نہیں پڑھنا، میرا رسول کہتا نماز پڑھنا میں پڑھوں گا.
ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ نفس کہتا، یہ اندر کا ہمارا دل کہتا، یہ نفس کہتا چہرے پر داڑھی مت رکھنا، اس سے تیرا چہرہ خراب معلوم ہوگا. ہم کہے کہ تو کہتا چہرہ خراب معلوم ہوگا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو چہرہ میری طرح ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. ارے بھائی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو میرے دوستو جیسے حضرت موسیٰ نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی، ہم اتنا تو کر سکتے نا بھائی. ارے بھائی اتنا تو کر سکتے نا. آج بڑی رات ہے، آج اللہ سے توبہ کر کے وعدہ پکا کر لے، اللہ اب سے میری 5 نمازیں برابر پڑھوں گا، اب میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا، اے اللہ میں روزانہ ذکر کروں گا، اے اللہ میں لوگوں کا حق ادا کروں گا، اللہ میرے چہرے پر تیرے پیارے نبی کا چہرہ ہوگا. اور میرے دوستوں میں تو صحیح کہتا، قسم کھا کر کہتا آج بڑی رات ہے، ایک مرتبہ نبی کا چہرہ بنا لو. حالات دنیا میں کچھ بھی آئے، لیکن قسم خدا کی پیارے نبی قیامت کے میدان میں کہیں گے تو میری صورت لے کر آیا، جا آج میں نے تیرے واسطے اللہ کے سامنے شفاعت مانگی اور اللہ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت نصیب کرے گا. میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں، پیارے نبی کی صورت سے بڑھ کر کوئی صورت ہو سکتی؟ ارے بھائی کہو نا، پیارے نبی کی صورت سے بڑھ کر کوئی صورت ہو سکتی؟ ہمارے پیارے نبی کا مقام، ہمارے پیارے نبی کا درجہ، اللہ اکبر. تو میرے دوستو آج بڑی رات میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے توبہ کرنا. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے بھائی کریں گے نا توبہ انشاءاللہ؟ میرے دوستو ایک توبہ پر ایک واقعہ بتاؤں، ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہاں میرے دوستو دیکھو، بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا، اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں. بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم. نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا. میرے دوستوں بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ارے وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. فرمایا عمر بلاؤ ان کو، بلاؤ. حضرت عمر گئے. میرے دوستوں جیسے دروازہ کھلا وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو. ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے. میرے دوستوں وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا. اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں. ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے. بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے بھی نبی بھی رونے لگے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے. کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے. حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی. بس وہ رونے لگے. ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا. آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے. بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا. جو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا. لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا.
آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا، اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا۔ ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستوں وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ کیا کہا انہوں نے کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے، میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں۔ تو میں چور ہوں، دنیا والے اور بھی چور ہوں گے لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو، چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق جیسے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، شیطان نے مجھے بھڑکا دیا جو کل قیامت میں میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں، تو بھاگتا کہاں ہے؟ اور قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستوں وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے، میں تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستوں لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، وہ انصاری صحابی وہاں سے، ہاں میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستوں کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے اور معلوم نہیں وہاں مدینے کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ ہاں اب سمجھنا 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے، کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا، اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں، میں وہ سجدے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں وہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف
کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل, میں آگے آگے بڑھتا, تو میرے پیچھے چل. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے, یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے. میرے دوستوں ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی, اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے, اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا, وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا, اللہ نے کیا کہا, وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, میں عصر کی نماز پڑھاتا, تو عصر کی نماز پڑھ لے, عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے. یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے, عصر کی نماز شروع ہوئی. وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے, سجدے میں انتقال ہو گیا, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستوں وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستوں سننا, جو بھی معاملہ ہوتا, کفن کا معاملہ, جنازے کا معاملہ, جنازے کی نماز کا معاملہ, سارا معاملہ ہوا یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے, کیا اللہ کی مغفرت ہے, کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا, اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے, ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں کہو سبحان اللہ, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا, ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے, فرشتے جمع ہو گئے اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا, اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا, سارے فرشتے جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائے, ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا, آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستوں ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستوں میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, وہ گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے, یہ گناہ تو ہم سے بہت ہوئے, آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے میرے دوستوں آج کی رات بڑی پیاری رات, بڑی مغفرت کی رات, بڑی رحمت کی رات. بھائی سب کہو انشاءاللہ, بھائی دعا کریں گے نا اللہ سے, بھائی سب مغفرت مانگیں گے نا اللہ سے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے دوستوں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں, آج کی رات خیر سب کو معلوم ہے بھائی جاگنے کی رات, لیکن جاگنے کی رات نہیں ہے, یہ عبادت کی رات ہے. بھائی جاگنے کی رات نہیں. اس لیے میں ایک بات کہوں گا, بہت سے ہمارے جوان جو یہاں سائیکل لے کر یا اسکوٹر لے کر یا اپنی گاڑیوں کو لے کر یہاں سڑک پر گھومتے ہیں, میرے دوستوں یہ مناسب نہیں, میرے دوستوں یہ مناسب نہیں. اس رات کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھے, ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھے. بس زبان پر ذکر کو جاری رکھے, معلوم نہیں وہ کون سی گھڑی مغفرت کی آئے گی اور ہماری زبان پر ذکر ہوگا اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسا کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات میرے دوستوں, آج کی رات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں جتنا ہو سکے ہمیں صدقات اور خیرات کرنا چاہیے. بھائی کرو گے نا انشاءاللہ. بس صدقات خیرات کرنا یہ غریبوں سے محبت ہے. بھائی یہ غریبوں سے, اور میرے دوستوں جو غریبوں سے محبت رکھتا اللہ فرماتے میں تجھ سے محبت رکھتا ہے نا. اسی لیے حدیث پاک میں آیا نا, حدیث پاک میں آیا تو کسی کو کھلا دے گا, اللہ قیامت میں کہیں گے, اللہ قیامت میں کہیں گے تو نے اس کو کھلایا تھا, آج اس کھلانے کے بدلے میں تجھے جنت کی روٹی کھلانے والا ہوں. میرے دوستوں غریبوں سے محبت بھائی کرو گے نا انشاءاللہ. آج کی رات میں صدقات خیرات, اور ہمارے نبی نے بھی غریبوں سے محبت کی کہ نہیں کی؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں سے محبت کی نا. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں. مدینے میں بازار لگا ہوا, مدینے میں بازار لگا ہوا, تھوڑا سا
हाथ में बाजार लगा है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाजार में जा रहे हैं। बस सुनना, प्यारे नबी के साथ सहाबा भी है, अब बाजार लगा है, सबकी दुकानें लगी है। लिखा है कि मदीने के बाजार के एक कोने में एक सहाबी की दुकान है। मैं वो सहाबी का नाम सुन लो, हजरत जुहैर। क्या नाम है? हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी। लिखा के बेचारे काले कलोटे हबशी थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे, पूरे बदन पर कपड़े भी नहीं थे। वो बेचारे बाजार के कोने पर वो एक छोटा सा, जिसको हम बकड़ा कहते हैं, एक छोटी सी दुकान लगाकर बैठे हैं, दो छोटी सी दुकान लगाकर खड़े हैं। हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका चेहरा उस तरफ है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, सहाबे किराम भी आ रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि प्यारे नबी पीछे है, वो अपनी आवाज लगा रहे, जैसे दुकान वाला आवाज लगाता वैसे वो आवाज लगा रहे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबों से कितनी मोहब्बत थी, हमारे नबी का दर्जा इतना ऊंचा, लेकिन हमारे नबी बाजार में आए, बड़ी बड़ी दुकान है, बड़े बड़े बेचने वाले, बड़े बड़े खरीदने वाले, लेकिन हमारे नबी आहिस्ता आहिस्ता गए। हजरत जुहैर खड़े हैं, काले कलोटे हबशी है, बदन पर पसीना है, पूरे कपड़े भी नहीं। हमारे नबी पीछे से गए और जाकर उनकी दोनों आंखों को बंद कर दिया। भाई हमारे नबी पीछे से गए और जाकर उनकी दोनों आंखों को, भाई जैसे आपने देखा होगा मजाक में कोई जाकर पीछे से जाके आंखें बंद कर देता ना और फिर पूछता बता मैं कौन हूँ, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोनों आंखों को बंद किया और फिर पूछा बता मैं कौन हूँ। हजरत जुहैर ने कोई जवाब नहीं। फिर हमारे नबी ने हंसते हंसते पूछा मैं आना, अरे जुहैर बताओ मैं कौन हूँ। हजरत जुहैर ने कोई जवाब नहीं। फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए जुहैर क्या तुम मुझे पहचानते नहीं, मेरी आवाज पहचानते नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। हजरत जुहैर ने कोई जवाब, साहबा भी हैरान कि भाई जुहैर जवाब नहीं दे रहे और हमारे नबी ने अभी भी आंखों को बंद किया। भाई 3 मर्तबा पूछा, 3 मर्तबा हजरत जुहैर ने कोई जवाब, लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे नबी ने देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक कहाँ पर थी, जुहैर की आंख पर थी। हमारे नबी ने देखा कि मेरी उंगली मुबारक पर आंसू के कतरे आ रहे हैं। भाई आंसू के कतरे, इसका मतलब हजरत जुहैर, भाई हजरत जुहैर। तो हमारे प्यारे नबी ने जब देखा कि गरम गरम आंसू मेरी उंगली पर आए तो हमारे नबी ने जल्दी से हाथ हटाया और कहा जुहैर, ए जुहैर क्या तुम्हें खराब लगा, तुम तो रो पड़े, ए जुहैर क्या तुम्हें खराब लगा, तुम तो रो पड़े। ये कहकर हमारे नबी ने हजरत जुहैर को घुमाया तो हजरत जुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दोस्तों गरीब सहाबी थे, गरीब सहाबी, काले कलोटे हबशी थे। उन्होंने अपना सर नबी के सीने पर रख दिया, अपना सर नबी के सीने पर रख दिया और क्या फरमाया, फरमाया मेरे प्यारे नबी ये मदीने के बाजार में सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ, मदीने के बाजार में सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। आपने अपना मुबारक हाथ मेरी आंखों पर रखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपका मुबारक हाथ मेरे गरीब की आंख पर कभी आ जाएगा, आपका मुबारक हाथ मेरे गरीब की आंख पर कभी आएगा। आज तो आपने हाथ रखकर मुझ पर एहसान किया और ए नबी मैं तो पहली मर्तबा आपको पहचान गया, लेकिन कौन पसंद करेगा कि नबी का हाथ आया हो उसको वापस कर देते। मैं तो पहली मर्तबा आपको पहचान गया, लेकिन मैं कैसे आपके हाथ को वापस कर सकता, आपका हाथ मेरी आंखों पर था। उसी वक्त मेरा दिल अंदर से कहता था ए जुहैर खुश हो जा, अल्लाह ने तेरी आंखों को अपने दरबार में कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरी आंखों को अपने दरबार में कबूल कर लिया और आपने मुझ गरीब से इतनी मोहब्बत की। ये कहकर हजरत जुहैर रोने लगे। मेरे दोस्तों लिखा हजरत जुहैर का सर नबी के सीने पर है। हमारे नबी ने बड़े प्यार से जुहैर के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा जुहैर ये मदीना वाले तुझे मामूली समझते होंगे, लेकिन आसमान वाले ने तुझे मामूली नहीं समझा है। मदीना वाले तुझे मामूली समझते होंगे, आसमान वाले ने तुझे मामूली नहीं समझा। जुहैर तू फिक्र